وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور کوئی گناہ ان سے ہو جائے اور پھر اے رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے پاس آ کر یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں یہ حقیقت ظاہر فرمائی کہ نعمتیں تو سب میں ہی عطا کرتا ہوں، گناہوں کو بخشنے والا میں ہی ہوں، مگر جو لوگ میرے محبوب کے واسطے سے میرے دربار میں آتے ہیں تو ان کے لیے بہت جلدی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کبھی کبھی وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ آتا ہے اپنی سزا کا مستحق بن کر اور اللہ کے دربار سے انعام لے کر واپس جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی، روزے کی حالت میں یہ قصور ہو گیا، اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تو وہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اور صحابہ بھی وہاں تشریف فرما ہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے یہ عمل صادر ہو گیا، میں اپنی بیوی سے مل لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھ سکو؟ کیونکہ اگر کوئی رمضان میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ گئے۔ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے بہت بڑے بورے میں غلہ، کھجورے یا کوئی بھی جو وغیرہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص کفارے کے سلسلے میں ہم سے بات کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ غلہ لے جاؤ، یہ غریبوں پہ تقسیم کر دینا، یہی تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کون سے غریبوں پہ تقسیم کروں؟ مدینے کی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جتنی آبادی ہے اس آبادی میں سب سے زیادہ غریب گھر تو ہمارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے بیوی بچوں کو کھلا دینا، یہی تیرا روزے کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، قائم مقام بنا کر بھیجا، لہٰذا اللہ کے رسول جو دنیا میں فیصلہ کر رہے ہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب اس دربار سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ، تو خدا کے یہاں بھی یہی فیصلہ ہو۔
وہ تو تمام رسولوں کے سردار ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، تو پھر تو اس کی زبان سے جو نکلتا ہے میں اسے پورا کر دیتا ہوں. جب اللہ کے ایک ولی اور ایک مومن کی یہ شان ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کیوں پوری نہیں فرمائے؟ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج بیت اللہ کا ذکر کیا تو ایک شخص عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے، اور فرمایا مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو، میں جو کہہ دوں گا وہی ہو جائے گا. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال کرنا فرض ہے تو اللہ کی طرف سے ہر سال کرنا حج فرض ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مبارک زبان کے اندر رکھا، اور آپ نے فرمایا میں کیا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ. اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ پر قسم کھا کر کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے دانت توڑ دی. مقدمہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر اس کے رشتہ دار دیت لینے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا. وہاں جس نے دانت توڑا تھا اس کے ایک رشتہ دار حضور کے صحابی تشریف فرما تھے. وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو آپ نے فرمایا اللہ کا یہ قانون ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ بس ان کی زبان سے ادھر نکلا، ادھر اللہ نے پورا کر دیا. جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے رشتہ دار دیت لینے کو تیار ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھرانے کی عورت کا تو دانت ٹوٹ ہی گیا، اب ہم اس کے بدلے میں اگر اس کا بھی توڑوائیں گے تو یہ بھی کھنڈلی ہو جائے گی، اس کا دانت واپس تو آ نہیں جائے گا، آپ اس کے بدلے میں پیسے دلوا دیجئے. وہ پیسے لینے کے لیے راضی ہو گئے. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آئے رسول تمہارے پاس آ جائیں، بھائی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے تو اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے معافی مانگو. تم جاؤ گے تو اللہ ہی کے پاس، معاف تو اللہ ہی کرے گا. مگر اللہ فرما رہا کہ اگر یوں ہو کر آؤ گے، میرے رسول کی طرف سے ہوتے ہوئے آؤ گے تو ضرور توبہ قبول کرنے والا ماؤں. اور براہ راست اگر مجھ سے کہو گے مجھے پسند آ گئی تمہاری دعا تو کر لوں گا قبول، نہیں پسند آئی تو نہیں کروں گا، مگر یہ تو مجھے پسند آ ہی گئے ہیں، اگر یہ کہہ دیں گے تو ان کی بات رد نہیں. اس حقیقت کو اگر بندہ سمجھ لے کہ اللہ کے دربار میں جو مقبول ہو گئے، اللہ کو پسند آ گئے ہیں، اللہ ان کی ہر بات کو پسند فرماتا ہے. اور جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پسند آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ نہ چاہے نہ کرے. یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو مولا یوں کیوں کر رہا ہے، یوں کیوں کر رہا ہے. اور اللہ جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے تو نے یوں کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب مزاروں پہ جانے سے کیا فائدہ ہوتا، قبروں پہ جانے سے کیا فائدہ ہوتا. تو فائدہ یا نقصان ہم اور آپ تھوڑی جانچیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول جو فرمائیں گے وہ نفع نقصان ہوگا، ہماری عقل یہاں پر کام نہیں کرے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا ہوں، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو. فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت جو ہے دنیا کی محبت دل سے نکالتی ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے. تو دو فائدے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اگر تم قبروں کی جا کر زیارت کرو گے، کھنڈر دیکھو گے وہاں پر پڑے ہوئے، اور یہ دیکھو گے کہ ارے یہ تو ہمیں دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے، کل کو ہمیں بھی اسی مقام کے اوپر آنا ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنی آخرت یاد آئے. اب بہت سے لوگ اس میں جنہیں نہیں جانا ہے کسی صورت سے، تو یہ صاحب تو پھر ٹوٹے ہوئے قبرستانوں میں جانا چاہیے نا، جو اجڑی ہوئی قبریں ان کو دیکھ کر سبق ملے گا.
یہ مزار شاندار بنے ہوتے ہیں، چادریں چڑھی ہوتی ہیں، پھول چڑھے ہوتے ہیں، وہاں یہ سبق کب ملے گا؟ ارے وہاں اس سے اونچا سبق ملے گا کہ دیکھو جو اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں وہ دنیا میں تو نعمتوں میں ہوتے ہی دنیا سے جاتے ہیں جب بھی ان کی یہ شان ہوتی ہے، وہ شان والے ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ تو شان والا بننا ہے تب بھی تمہارے لیے سبق ہے، اور اس اجڑے ہوئے دیار میں جانا ہے تب بھی تمہارے لیے سبق ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے میں جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سبق ہے، تو اے بندے تو کون ہوتا ہے اپنے دماغ سے سوچنے والا؟ ہماری عقلیں، ہماری سوچ، ہماری فکر اللہ اور رسول کے حکم کے اوپر قربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور جہاں اللہ اور رسول کے مقابلے میں ہماری عقل آ کر کھڑی ہو جائے، سمجھ لو ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کمزوری جس کے اندر بھی ہو اس کو دور فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی عقلوں کو قربان کر کے کامل ایمان کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا، خاص طور سے اس مہینے میں اور اس میں جو 15ویں شب آ رہی ہے اس رات کو مولا تو اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جن کی مغفرت فرمائے ان میں ہم سب کا نام بھی داخل آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا مولا۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، شیطانوں کے وسوسوں سے، نفس کے شرارت سے، فاسد خیالات سے، بدگمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا۔ آمین۔